والناس اذا ماتوا یبعثون، اور لوگ جب مریں گے تو وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب کیونکہ یہ آخری رسالے کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس لیے آخرت سے موت سے متعلقہ پھر اس کے بعد جو آخرت کے معاملات ہیں اس کو کچھ اختصاراً ذکر کر رہے ہیں۔ والناس اذا ماتوا یبعثون، اور لوگ جب سارے کے سارے انہوں نے مر جانا ہے اس کے بعد پھر قیامت والے دن اٹھنا بھی ہے، یبعثون اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اور دلیل قولہ تعالیٰ، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے آپ کو اسی زمین سے پیدا کیا اور ہم اسی زمین میں آپ کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ ہم اٹھائیں گے، دوبارہ نکالیں گے۔ وقولہ تعالیٰ، اور دوسری دلیل یہ ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، ثم یعیدکم فیہا، اور پھر اسی زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور اسی زمین سے تمہیں نکالے گا قیامت والے دن۔ وبعد الموت محاسبون ومجزیون باعمالہم، یعنی یہ اوپر تو بات ہو گئی کہ قیامت والے دن اٹھائے جانے اور اس کی دلیل اور اس کے دلائل ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد پھر جب اٹھایا جانا ہے اس کے بعد کیا معاملات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ پھر لوگوں کا حساب ہوگا۔ وبعد البعث محاسبون ومجزیون باعمالہم، اور قیامت والے دن اٹھائے جانے کے بعد ان کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو سزا یا جزا دی جائے گی، اچھی یا برا بدلہ ملے گا۔ اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالیٰ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، یعنی اللہ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ وہ جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو بھی جزا دے اور جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کو اچھی جزا دے۔ اور حسنہ کا اکثر مطلب قرآن میں جنت ہوتا ہے، یعنی جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو جنت کی جزا دے اور بدلہ دے، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو برا بدلہ۔ ومن کذب بالبعث، اب اوپر اس کے دلائل ذکر کرنے کے بعد کہ بعث اور قیامت والے دن اٹھایا جانا یہ حق ہے، اور پھر لوگوں کا حساب اور اعمال کی بنیاد پر ان کے بدلے یہ بھی حق ہے، اور اس کے دلائل بھی ذکر کیے، لیکن اب اس کا حکم بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ومن کذب بالبعث کفر، جو قیامت والے دن اٹھائے جانے کو جھوٹ سمجھتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زعم الذین کفروا، یعنی ان کا پہلے نام ہی کافر رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ دعویٰ کیا اور گمان ہے ان کا، انہوں نے گمان کیا کہ لن یبعثوا، کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قیامت والے دن نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ تو اللہ نے پہلے تو ان کو کافر کہا، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو قیامت والے دن اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے۔ تو اس کا جواب بھی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو، قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم یقیناً تم سب اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو تم نے اعمال کیے ہوں گے ان کی اللہ تعالیٰ تمہیں خبر بھی دے گا، یعنی اس کا بدلہ اور حساب بھی ہوگا۔ وذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ وارسل اللہ جمیع الرسل، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینا ہے اور حساب لینا ہے اور اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے حجت نہیں رکھی اور کوئی ہمیں رستہ نہیں بتایا، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے سامنے، کوئی راہ دکھانے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور رسولوں نے آ کے ہمارے لیے راہ کو واضح کیا ہے، ہدایت کو واضح کر دیا ہے۔ تو فرمایا وارسل اللہ جمیع الرسل مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اور انبیاء کی سن کر چلنے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں، اور جو نہیں ماننے والے اور نہیں اطاعت میں آنے والے ان کو ڈرانے کے لیے رسول آئے تھے۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اس بات کی بھی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور یہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ ہو ان رسولوں کے آنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر حجت ختم کر دیا، اب کوئی اللہ کے سامنے عذر نہیں پیش کر سکتا۔ پھر ان رسولوں کے متعلق تھوڑی سی تفصیل ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ، ان میں رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے، جو کہ ان کی قوم میں شرک پیدا ہونے کے بعد جو ہے ان کو بھیجا گیا، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ نوح میں بھی موجود ہے، اسی طرح سے بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ جی ان کے زمانے میں لوگوں نے صالحین اور اس وقت کے جو نیک لوگ تھے ان کے آہستہ آہستہ پہلے
قبروں پہ بیٹھنا شروع کیا، پھر ان کی تصویریں بنا لی، پھر ان کے بت بنا لی، اور پھر ان کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ یہ نسل بنسل آگے ان کے جو ہے ان کے لوگوں میں شرک پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بنا کے بھیجا۔ نبی جو سب سے پہلے آدم تھے، لیکن جو رسول بنا کے بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وهو خاتم النبیین، اور یہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ لا نبی بعدہ، اور اس کے بعد ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ انبیاء کتنے گزرے ہیں۔ ہاں البتہ اس کے بارے میں جو صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں اور ان میں سے اتنے رسول ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کی کتنی تعداد تھی وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جتنے بھی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ان میں سے پہلے نوح ہیں اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اس بات کی دلیل کہ نبی علیہ السلام آخری یا انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اس بات کی دلیل یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ رسول اللہ ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور آخری رسول ہے، یعنی ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ والدلیل علی ان اولہم نوح، اور اس بات کی دلیل کہ سب سے پہلے رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے، اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء پر وحی کی تھی۔ تو یہاں یہ دلیل اور شاہد ہے کہ نبی علیہ السلام کی وحی کو بتایا کہ اسی طرح ہے جو سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء پر نازل ہوئی۔ تو نوح علیہ السلام کو اولاً ذکر کر کے اس کے بعد سب انبیاء کو صرف نبیین کے تحت اشارہ کر دیا۔ تو یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کے لیے رسول بھیجا ہے، بلکہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا یہ سلسلہ رکھا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کا سلسلہ رکھا ہے، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ پہلے اس طرح یہ دین محفوظ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو جو احکام اور شریعت دی ہیں اس کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے اب یہ سلسلہ ختم کر دیا، اور اب علماء کے ذریعے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا، اور ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، من نوح إِلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں یعنی نوح علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رسولوں کا سلسلہ رہا۔ یأمرہم بعبادۃ اللہ وحدہ، وہ تمام رسول لوگوں کو اللہ اکیلے کی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ وینہاہم عن عبادۃ الطاغوت، اور انہیں طاغوت کی عبادت سے روکتے تھے۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو۔ تو جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی تھی ان کی عبادت سے یہ رسول روکتے تھے، یہ شروع سے، اور تمام انبیاء کا یہی فریضہ رہا ہے اور بنیادی عمل رہا ہے۔ والدلیل، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ اس بات کو اور اس فریضے کو دے کر کے وہ لوگوں کو کہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، جس کی غیر اللہ کی جو پوجا ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس سے اجتناب کرنا ہے، جو ان کی عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا ہے، اور جو جن کی عبادت ہو رہی ہے، جو عبادت کر رہے ہیں اور جن کی عبادت ہو رہی ہے دونوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے خیر دلائل گزر گئے اور اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ خیر ابھی آگے طاغوت کی ذرا تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر طاغوت یعنی غیر اللہ جس کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اس کے کفر کا اللہ تعالیٰ نے کفر کو فرض کیا ہے، اور اللہ پر ایمان پھر جو ہے لانے کو فرض قرار دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر پہلے یہ فرض کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے اس کا انکار پہلے ہو، اس کا پہلے کفر کیا جائے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور نہ ہی اور جو ان کی عبادت کر رہے ہیں ان کا بھی انکار کرنا ہے اور ان کا بھی کفر کرنا ہے اور دوری اختیار کرنی ہے، اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس میں سارے معبودوں کی نفی ہوتی ہے، الا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کو ثابت کر کے اور عبادت کو ثابت کر کے ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے ہیں۔
اب طاغوت کی تفصیل بتاتے ہیں۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول ذکر کر رہے ہیں، معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حدہ من معبود او متبوع او مطاع۔ طاغوت کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو بھی بندہ اس کی حد سے بڑھا دے، وہ معبود ہو یا جس کی اتباع کی جاتی ہو یا جس کی اطاعت کی جاتی ہو، ان تینوں کے لحاظ سے جس کو حد سے بڑھا دیا جائے وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ یعنی کسی کی عبادت کرنا شروع کر دی جائے تو وہ گویا کہ بندہ اس کو اس کی حد سے اٹھا کر، کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی بندہ عبادت شروع کر دے تو گویا کہ بندے نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا اور وہ طاغوت بن گیا، خاص کر جب وہ اس پر راضی بھی ہو، کیونکہ انبیاء کی بھی عبادت کی گئی اور لوگوں نے ان کو معبود بنایا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں تھے، اس لیے طاغوت نہیں۔ او متبوع، یا پھر کسی کی اتباع اور پیروی میں، اس کے پیچھے چلنے میں، یعنی اتنا زیادہ غلو میں پڑ گئے لوگ کہ اس کو رسول کا درجہ دے دیا یا پھر ان کو اللہ کا درجہ دے دیا، یعنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو بغیر دلیل کے ہم نے ماننا ہے، ان کی بات ہی دلیل ہوتی ہے، اس طرح کسی اور کی بات کو دلیل سمجھنا شروع کر دیں اور اسی کی بات کو حرف آخر سمجھیں، تو یہ بھی جو ہے اس کو گویا کہ طاغوت بنانا ہے۔ او مطاع، یا اس کی اطاعت میں، ویسے اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اتباع کاموں میں ہوتی ہے اور اس کے فعل پر اتباع کی جاتی ہے، کسی کو دیکھ کر کہ وہ یہ کام کر رہا ہے میں بھی وہی کام کروں، یہ اتباع ہوتی ہے، اور کسی کی قول پہ کہ وہ یہ کام کہے تو میں اس کے کام پر عمل کروں، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ تو کسی کے فعل میں اس کی اتباع یا کسی کے قول میں اس کی اتباع اور اطاعت، قول میں اتباع اور عمل میں اتباع اور قول میں اطاعت اتنی زیادہ شروع کر دے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، تو گویا کہ بندے نے اس کو حد سے بڑھا کے اس کو طاغوت بنا دیا۔ اس کو یہ انہوں نے مختصر تعریف کی ہے طاغوت کی، کہ عبادت کے لحاظ سے، اتباع اور اطاعت کے لحاظ سے کسی کو حد سے بڑھا دینا اور رسول اور اللہ کا درجہ دینا شروع کر دینا، کیونکہ عبادت اور اطاعت یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے اور اتباع اور اطاعت یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور وہی نبی علیہ السلام کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو نبی کا درجہ یہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، نبی کی بات ہو ہم ان کی بات کو دلیل سمجھتے ہیں اور انہی کی بات کو ہی اصل بنیاد اور شریعت سمجھنا چاہیے، اور کسی کی بات کو اس درجے پر نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ طواغیت و کثیرہ، پھر آگے مزید خود بھی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طاغوت بہت سارے ہیں، لیکن ان کے سرگنے اور بڑے جو ہیں سردار آپ کہہ لیں وہ 5 ہیں، اور اوسہم 5۔ سب سے پہلے ابلیس لعنہ اللہ، ابلیس جو ہے یہ سب سے بڑا طاغوت ہے، اور دوسرا ومن عبد وهو راض، جس کی عبادت کی جائے اور اس پہ راضی بھی ہو، یہ بھی طاغوت ہے۔ تیسرا ومن دعا الناس الى عبادت نفسه، جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، یہ بھی طاغوت ہے۔ یہ اس سے بڑا طاغوت ہے کہ ایک تو عبادت ہو رہی ہے اس پہ وہ راضی ہے، لیکن ایک بندہ خود ہی اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، یہ بندہ اس سے بھی بڑا طاغوت ہے۔ خیر یہ 3 یہ عبادت کے بڑے اور آپ کہہ لیں سرگنے، اور آپ کہہ لیں طاغوت کے بڑے سرگنے بتا رہے ہیں، یعنی طاغوت بہت سارے ہیں لیکن ان کے سردار اور آپ کہہ لیں بڑے جو ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ تو چوتھا یہ ہے من ادعى شيئا من علم الغیب، جو غیب کی کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ جی میں فلاں غیب جانتا ہوں، میں جو ہے آپ کے گھر کے حالات جانتا ہوں، آپ نے کیا پہنا ہوا ہے یا آپ نے کیا کام کرتے ہیں، یا پھر کوئی بھی غیب کی بات جو اس کو بغیر وسیلے کی وہ کہے کہ جی مجھے پتہ ہے، یا بارش کب ہوگی، مطلب ایگزیکٹ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، باقی یہ اندازوں اور یہ ساری چیزیں یہ الگ بات ہے، یعنی کسی وسائل کے تحت بغیر وسائل کے بندہ کو دعویٰ کرے جس کو غیب کہتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کو بتائے یا دعویٰ کرے صرف، تو وہ بندہ طاغوت ہے۔ ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، اور جو اللہ کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرے، یعنی فیصلوں کا موقع آیا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اس نے قانون بنائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس نے ذریعے بنائے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے، تو یہ بھی طاغوتوں کا سردار ہے۔ یہ 5 طاغوتوں کے سردار انہوں نے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے طاغوت ہیں۔ ان سب سے اجتناب کر کے پھر اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اس سے بندے کا کلمہ مکمل ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اس بات کی دلیل
اس بات کی دلیل یعنی طاغوت کا انکار کر کے پھر اللہ پر ایمان یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور اللہ کے حق مقبول ہے، اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر اور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت اور گمراہی بالکل واضح اللہ نے کر دی ہے، ہدایت بھی اور گمراہی کو بھی۔ اب جو چاہے ہدایت کو اختیار کرے، جو چاہے گمراہی کو اختیار کرے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو جو طاغوت کا کفر کرے، اور طاغوت کا ہم نے معنی پڑھ لیا، جو طاغوت کا پہلے تو معنی یہ کیا، مطلب آسان تفسیر تو یہ ہے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ سارے طاغوت ہیں۔ پھر طاغوت کا کسی کی عبادت میں، کسی کی اتباع اطاعت میں حد سے اس کو بڑھا دینا، یہ بھی طاغوت ہے۔ اور پھر بڑے بڑے طاغوت، ایک تو ابلیس، اور جس کی عبادت کی جائے اور اس سے وہ راضی ہو، یا اپنی عبادت کی طرف کوئی بلائے، یا پھر علم غیب کا کوئی دعویٰ کرے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث کے قانون سے ہٹ کے کوئی قانون بنائے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، تو یہ ان سب کا ہم نے کفر کرنا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے اتنا مضبوط کڑا تھام لیا کہ جس کا ٹوٹنا کبھی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہذا معنی لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا اصل معنی ہے کہ طاغوتوں کا، تمام طاغوتوں کا اور تمام جو غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرنا ہے، اور ان سب کو نہیں ماننا، اور ان سب کے جو عبادت ان کے کرنے والے ہیں ان سے بھی برات، اور صرف اللہ کو ماننا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی۔ آخر میں اس بات کو مکمل کرنے کے لیے وہ ایک بات لائے ہیں، حدیث میں آتا ہے رأس الامر الاسلام، سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے بندے سے، اسی کی بنیاد پر بندے کی نجات ہے۔ اور پھر اسلام میں بھی بنیاد اور ستون اسلام کا وہ کیا ہے؟ نماز، وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ، اور اس اسلام میں نماز ٹھیک ہے اپنی جگہ اعمال، لیکن ان میں ایک چوٹی کا عمل اسلام میں بھی وہ کیا ہے؟ ذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں جہاد کرنا۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس بنیاد پر جہاد کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرے، اور جو ہے اللہ کا علم بلند ہو قرآن و حدیث کو نافذ کرنے کے لیے، تو ایسا جہاد ہی فی سبیل اللہ جہاد ہے۔ تو اور یہ جہاد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اسی کی بنیاد پر آج اس امت کو یہ عزت مل سکتی ہے، اور یہ ذلت اسی وجہ سے کہ ہم نے جہاد چھوڑا، اور اس پر احادیث موجود ہیں۔ صلی اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا اور اپنے کاموں میں بس لگ گئے اور کمائیوں میں لگ گئے تو، اور جہاد چھوڑ دیا، تو تم پر اللہ تعالیٰ ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ وہ تب تک نہیں نکلے گی جب تک کہ تم جہاد کی طرف دوبارہ نہ لوٹو۔ تو جہاد واقعی اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کا سامان رکھا، اور یہ بڑا چوٹی کا عمل ہے، اور 100 درجات، بخاری کی حدیث ہے 100 درجات جنت کے اللہ تعالیٰ نے خاص مجاہدوں کے لیے رکھے ہیں، اور کسی کے لیے نہیں ہے وہ۔ تو اس پر انہوں نے بات مکمل کی ہے۔ واللہ اعلم، تم بحمد اللہ۔ یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ کتاب مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اور خاص کر عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔